ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے سوالات ہمارے پاس جو موجود ہیں ان کی جانب بڑھتے ہوئے مزید ایک سوال شامل کرتے ہیں. پوچھا گیا ہے کوئی ایسا دم یا وظیفہ بتا دیں کہ پڑھنے سے گھر سے سام بھاگ جائیں یا ہمارے گھر کا رخ ہی نہ کریں. ان کا گھر انہوں نے بتایا نہیں کہ ہے کہاں پہ. جی اگر تو شہری آبادی میں ہے تو شہری آبادیوں میں تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے یہ جانور بیچارے خود ہی بہت بھاگ جاتے ہیں. اور اگر کسی گاؤں میں دور دراز زمینوں کے اندر ہے تو پھر تو وہ نیچرل سی جگہ ہے, چاروں طرف کھیت ہیں, چاروں طرف ان کو چھپنے کی جگہ ہے, چاروں طرف جانوروں کے پلنے کی جگہ ہے, تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی رات کو مجھے ایک بچھو نے ڈنگ مارا, بڑی تکلیف میں رات گزاری میں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ دعا 3 دفعہ شام کو پڑھ لیتے تو صبح تک کوئی سانپ, کوئی بچھو, کوئی کیڑا تمہیں نہیں کاٹتا. اور اگر صبح کو 3 دفعہ یہ پڑھ لو تو شام تک کوئی کیڑا نہیں ڈسے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. تو اگر تو ان کا گھر زمینوں کے اندر ہے, کھیتوں میں ہے, تو وہاں یہ جانور تو آتے جاتے رہیں گے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اپنی حفاظت کا بندوبست کریں. وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا 3 دفعہ صبح شام تک آپ کی حفاظت کا بندوبست ہو گیا. کوئی سانپ, کوئی بچھو, کوئی ڈنگ مارنے والی چیز آپ کو نہیں کاٹے گی. اور شام ہوئی ہے تو پھر پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 بار پھر پڑھ لیں. صبح تک آپ کے اللہ کی طرف سے حفاظت کا بندوبست ہو گیا ہے. آپ بے فکر ہو کر لیٹیں, سوئیں, آپ کو کوئی سانپ, کوئی بچھو تکلیف دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. احمد ہیں جی لاہور سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال آئی گیس ڈراپ ہو گئی, دوبارہ آتے ہیں تو پھر شامل کرتے ہیں. اچھا بڑی صاحب, جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے یقیناً دعا تو پڑھیں لیکن اسباب بھی ڈیفینیٹلی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی دروازے کھلے چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں کہ جی اسباب بھی ضرور عموماً یہ ہے کہ جو کھیتوں کے اندر گھر ہوتے ہیں نا وہ اوپن ہوتے ہیں. اچھا. سین بھی کھلا ہے, گھر کے اندر بکریاں بھی ہیں, مرغیاں بھی ہیں, اور بھی جانور بندھے ہوئے ہیں, تو کھلا ماحول ہوتا ہے. تو وہاں پر ان چیزوں کا آنا جانا ایک عام روٹین ہوتی ہے. سانپ کا آ جانا, بچھو کا آ جانا, کوئی ڈنگ مارنے والی چیز. تو کھیت ہے نا, چاروں طرف کھیت ہیں, تو کھیتوں کے اندر عموماً ابھی بھی ہمارے ہاں پنجاب میں بہت سارے گھر ایسے ہیں دیہاتوں میں جو انہوں نے کھیتوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں. گاؤں الگ ہے اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی زمینوں پر ڈیرا بنا کر وہیں رہائش رکھے ہوئے ہیں. تو اب وہاں پر وہ کھلی حویلی ہوتی ہے اور حویلی کے اندر جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, ہر چیز ہے. تو وہاں پر عموماً یہ سانپ, اب جو برسات کا موسم آ رہا ہے تو یہ نکلیں گے, گرمی کا موسم ہے تو بلوں سے نکلیں گے, تو پانی بارش کا موسم آئے گا تو نکلیں گے. تو ایسے موسم میں یہ چیزیں روٹین کی ہیں, ان کو آپ ٹوٹلی ختم نہیں کر سکتے. شہروں کے اندر اور بات ہے, شہروں کے اندر آپ ہوں تو رہائشی کالونیوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, جہاں انسانوں کی آمد و رفت ہے, گاڑیوں کا شور ہے, تو یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں, خود بخود بھاگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کوئی بندہ اگر اپنے وارثوں کو وصیت کرے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری تدفین فلاں جگہ پر ہی کرنی ہے اور کسی جگہ دفن مجھے نہیں کرنا, اس کی وفات پر اس کی قبر اس کی وصیت والی جگہ پر ہی بنانی چاہیے یا کسی اور جگہ بھی تدفین کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی وصیت پر وارثان کو عمل کرنا چاہیے؟ ہاں جی, یہ ان کی ایک جائز وصیت ہے, بشرطے کہ اس میں کوئی اور قباحت نہ ہو. جی, یہ جائز وصیت ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے. البتہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ ہے کہ میت کو جلدی دفن کیا جائے, جلدی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. آپ نے فرمایا جلدی لے جاؤ, اگر نیک روح ہے تو اللہ کی رحمتیں, انعامات اس کے منتظر ہیں, جلدی پہنچاؤ اس تک. اور اگر اللہ کا نافرمان تھا تو اپنے کندھوں سے اتار کے جلدی اس کو فارغ کرو. تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. مثلا ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں, ایک شخص ساری زندگی یورپ میں گزارتا ہے, وصیت کر جاتا ہے کہ مجھے دفن پاکستان میں کیا جائے,
تو یہ عجیب سی وصیت ہے کہ بھائی جب ساری زندگی آپ نے جس ملک میں گزاری قبرستان وہاں پر بھی موجود ہیں تو وہاں پر دفن ہونے میں کیا قباحت ہے؟ تو ایسے تکلفات جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں تاخیر ہوتی ہو جی اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ اپنے ہی علاقے میں وہ کہہ گئے ہیں کہ مجھے آبائی قبرستان میں میرے والد صاحب کی قبر کے ساتھ دفن کر دیا جائے، یا مجھے فلاں نیک لوگوں کی قبریں تھیں وہاں مجھے قبر دفن کر دیا جائے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا سا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اٹھائیں میت کو اور چند گھنٹوں میں اس کے مطلوبہ جگہ پر اس کو دفن کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر تاخیر اتنی ہو کہ 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ 10 دن بلکہ اس سے زیادہ دیر تک کولڈ سٹوریج میں لاش کو رکھنا پڑ جائے تو پھر یہ غلط ہے۔ ایک لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں، سائمہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے مفتی صاحب سے کوشچن کرنا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں نا ہر وقت مجھے تانے دیتے رہتے ہیں۔ میری جو مدر ہے نا انہوں نے اپنی سسٹر کو دے دیا تھا مجھے پالنے کے لیے، انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے ہی میری شادی کی ہے، تو ہر وقت مجھے تانے دیتے رہتے ہیں، بس بلا وجہ کوئی نہ کسی بات میں اپنا حصہ لو، اپنا وہ لوگ دیتے تو میں اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا، لیکن وہ بس ہر وقت مجھے تانے دیتے رہتے ہیں۔ بس میں کیا چاہتی ہوں کوئی دعا کریں ان کے لیے جو ان کا دل بدلے میری طرف سے، اور جو ان کا وہ ہو، بس میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہماری اس بہن کے لیے۔ جی شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں سر۔ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا۔ سوال یہ کیا ہے کہ جی ان کے جو شوہر ہیں ہر وقت ان کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ اپنے ورثہ کی جانب سے اپنا حصہ لو اور اس طرح کے جو بھی معاملات اچھا یہ اس میں 2 باتیں ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ خامد کی مالی حیثیت تھوڑی کم ہے جی اور بیوی کا مالی حیثیت اس کے والدین کے لحاظ سے کوئی سٹرونگ ہے، تو وہ اخراجات اپنی اس حیثیت سے کرتی ہے اور وہ بیچارہ پیس جاتا ہے۔ اب جب وراثت کی بات آتی ہے، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، وراثت لینے کی بات آتی ہے، تو یہ بہنیں کہتی ہیں ہم نے تو اب بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ یہاں آ کر پھر کلیش میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے خرچے تم کرتے ہو شاہانہ اس اپنے خاندان کے فیملی کے حساب سے، اور جب وراثت جو کہ ہمارا حق ہے اب وہ لینے کی باری ہے تو اب آپ کہتی ہو کہ میں میرے بھائی کو دے دیا، میں نے اس لینی نہیں ہے۔ تو ان بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنا حق اپنے خامد اور اپنے بچوں کو لے کر دیں، ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ بھائی ان کو تو ڈبل اپنے والدین کی وراثت میں سے پہلے ہی ڈبل ملا ہے بہن سے، تو سنگل حق جو ہے وہ مت چھوڑیں، ادھر اپنے گھر لے کر آئیں، اپنے خامد پر اپنے بچوں پر اس کو خرچ کریں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ بہن نے ان کو پالا بھی کسی اور نے ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کچھ معاملات اور ہوں نہیں گے۔ پالیا کسی اور نے بھی ہو جی تو یہ وارث اپنے والدین کی ہی بنے گی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے جس نے پالا ہے اس کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے نہیں گا۔ بنے گا، بڑی بہن نے پالا چونکہ اب وہ کہہ رہی کہ وہ حصہ دیتے نہیں ہیں۔ ہاں وہ مانگتے بھی وہ یہ ایک دیتے اور نہیں۔ بات ہے۔ اب میں وہی کہنے لگا، دوسری بات خامد کے لیے ہے کہ اگر یہ خود کہتی بھی ہے بیچاری جا کر کہ مجھے میرا حصہ دے دو، اب وہ نہیں دیتے تو اب خامد کیا کرے؟ خامد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے استوصوا بالنساء خیرا، اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی میری نصیحت قبول کر لو، اچھا سلوک کرنا ہے، بہترین سلوک کرنا ہے۔ تو یہ ہر وقت تانے مار مار کو اس کا جینا حرام کر دینا، یہ کون سا حسن سلوک ہے؟ جی تو حسن سلوک کریں۔ اگر وہ خود بھی کوشش کر رہی ہے اور دینے والے نہیں دے رہے تو آپ بیچاری اس کو تو جینا حرام نہ کریں، اس کو تو جینے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی بٹی صاحب اخلاقاً یہ معقول بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو انسسٹ کرتے جائیں کہ لو حصہ بھی وہ اس بیوی نہیں اگر تو بیوی خود نہیں نہ لے رہی ہاں جی تو پھر تو انسسٹ کرنا بنتا ہے، شوہر کا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ ان کا قدرتی حق ہے۔ مال کہاں سے آئے گا؟ آپ کمائیں گے، جی آپ کو وراثت ملے گی، جی آپ کو کہیں سے گفٹ ملے گا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں آپ کے مال کے جو اللہ تعالیٰ آپ کو جس رائے سے آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ وراثت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اولاد کے لیے۔ تو اگر تو وہ بہن خود نہیں لے رہی تو خامد کا اس کو کہنا بنتا ہے کہ لے لو بھائی، ہمیں ضرورت ہے، لے لو۔ اور اگر وہ لینا چاہتی ہے اور دینے والے بھائی نہیں دے رہے تو پھر خامد کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور اس بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے کہ وہ تو بیچاری کوشش کر ہی رہی ہے، اب وہ دینے والے نہیں دیتے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ نہ کہ تانے دیتے ہاں رہیں، جی، تانے مار مار کوئی کے دعا پڑھنے کے اپنے لیے گھر کا سکون برباد نہ کریں۔ کوئی دعا بتا دیں۔ دعا درود شریف سے بڑھ کر کوئی ورد نہیں۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ۔ دل کو سکون بھی ملے گا، اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے،
تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ نماز اشراق یا چاشت رہ جائے تو کیا ظہر سے پہلے یا بعد میں اس کی قضائی دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز ایک ہی ہے، چاشت، اشراق اور اوابین. جی. اس کو 3 نمازیں سمجھنا ہی غلطی ہے. اگر آپ نے اشراق کے ٹائم پر پڑھ لی ہیں 2 رکعتوں سے لے کر 8 تک تو الحمدللہ. اگر آپ چاشت پر دوبارہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، رکاوٹ کوئی نفل ہے نا، لیکن دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی رہ گئی ہے تو آپ اوابین کے ٹائم پر یعنی 11 ساڑھے 11 کے قریب جب دھوپ تیز ہو جائے اس وقت پڑھ لیں. اور اگر یہ تینوں وقت گزر گئے ہیں تو ظہر کے بعد ان کی قضا کوئی نہیں، نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو نوافل ظہر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پھر کہی ہیں ظہر کی نماز کے بعد، تو آپ وہ 4 رکعت پڑھیں. اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ نوافل پڑھیں تو ظہر اور عصر کے درمیان جتنے نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، رکاوٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ اگر انسان پر اچانک کوئی پریشانی آ جائے تو کیا اس پریشانی کے فوراً بعد صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے یا صدقہ کبھی بھی کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے یہاں رواج ہے نا 10 روپے 20 روپے کا صدقہ، جی، وہ جو کبوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں کلیجیاں، تو یہ تو کوئی صدقہ نہیں، مذاق ہے صدقے کے ساتھ. پریشانی آئی ہے آپ کو کروڑوں روپے کی اور صدقہ آپ کر رہے ہیں 20 روپے 50 روپے کا، تو یہ مذاق نہ کریں. صدقہ صدقہ سمجھ کر کریں تو وہ باؤں کو ٹالتا ہے صدقہ، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے صدقہ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بر مشکل آئے تو فوری کریں. اگر فوری کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن آپ کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اور پھر دعائیں کبھی نہ چھوڑیں. دعائیں 3 طریقے سے جو قبولیت ہوتی ہے ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آپ کی فیملی میں آپ کے گھر میں آپ کی ذات میں آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے ٹال دیتا ہے. تو اس لیے ہر وقت دعائیں بھی شامل رکھا کریں اپنی نمازوں میں، اپنے صبح میں، شام میں. اللہ سے ہر وقت مانگتے رہیں، اس کے در کا فقیر بن کے رہیں تو اللہ تعالیٰ بہت مہربانیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ میں نے نظر مانی کہ میرے پوتے کو اللہ شفا دے اور زندگی بخش دے تو میں 10 روزے رکھوں گا، لیکن بچہ چند دن مزید بیمار رہ کر وفات پا گیا. کیا اس صورت میں مجھے نظر پوری کرنی ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو پھر اب نظر تو پوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نظر تو پوری ہوئی نہیں، جی، تو اب ان کو روزے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر بچہ بچ جاتا، صحت مند ہو جاتا تو پھر نظر پوری کرنی ضروری تھی. اب بچہ ہی نہیں رہا تو جس چیز کی نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے اب ان کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، مسز معاذ صاحبہ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کیا آپ نے، فرمائیے. جی میرا سوال قصر نماز کے متعلق ہے کہ ہم اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، کہ اس میں فرض کے ساتھ سنتیں ادا کی جاتی ہیں کہ نہیں، اور فجر اور مغرب کے خاص طور پہ طریقہ بیان کر دیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو وضو کے بغیر کیا ہم تسبیحات کر سکتے ہیں اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں کوئی؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے گا. جی فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ فجر سے پہلے 2 سنتے ہیں اور پھر 2 فرض ہیں. مغرب کی نماز کے بعد 3 فرض پڑھے اور پھر اس کے بعد 2 سنتے ہیں موقدہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نوافل کا ٹائم ہے، آپ جتنے مرضی پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو سنتیں 12 رکعت ہیں 5 نمازوں کے ساتھ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی اور امت کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائی. اور صحابیات میں ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 12 رکعت سنی ہے میں نے کبھی چھوڑی نہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا امام مسلم تک. امام مسلم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑی. تو وہ 2 رکعت فرض، 2 رکعت فجر کے ساتھ ہیں، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت بعد میں، 2 رکعت 3 فرضوں کے بعد مغرب کے اور 2 رکعت عشاء کے بعد. تو یہ 12 رکعت ہیں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کیا؟ ویسے انہیں قصر کے بارے میں بھی پوچھا تھا. قصر نماز کا، نماز قصر کب کریں گے؟ جی 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 اپنے علاقے سے نکل کر، مثلا لاہور کا ضلع ختم ہو جائے تو آگے اگر 20 کلومیٹر تک آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ قصر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا لمبا سفر ہے، مثلا لاہور سے آپ ملتان کراچی جا رہے ہیں، تو پھر لاہور کے ضلع جہاں ختم ہو جائے
لاہور کی باؤنڈری ختم ہوتے ہی آپ قصر نماز پڑھ سکتے ان کے ساتھ بھی سنتیں پڑھیں گے؟ نہیں، قصر نماز میں سنتے نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ قصر نماز میں تو فرض بھی 2 کر کے پڑھنے ہیں، جو 4 رکعت والے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، تو ان میں قصر ہوگی، 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ ٹھیک تو ہے۔ قصر میں پھر نوافل اور سنتے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تسبیحات بغیر وضو کے؟ تو تسبیحات ہیں، درود شریف ہیں، تو یہ آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور قرآن مجید اگر آپ نے زبانی پڑھنا ہے تو وہ بھی بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید مصحف ہاتھوں میں لے کر پڑھنا ہو تو پھر وضو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری حذیفہ ریاض صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب آپ کا بھی میں شکریہ پورا ادا کر دوں یا ابھی آپ شکریہ ادا کروں؟ آپ کے پاس ہی ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کے بھی سر آنے کا بہت شکریہ۔ جزاک Thank you very اللہ much۔ خیراً۔ پروگرام جاری ہے جی، اپنے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جو کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا۔ ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔